السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وأعتدنا للكافرین عذابا مہینا۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ فکیف اذا جئنا من كل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور جسے کہ میں عرض کرتا رہا پچھلے درسوں میں کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے احکام کو بیان کیا ہے، حقوق کو بیان کیا ہے، اور یہ بات میں عرض کرتا رہا حضرات سے کہ انسان دنیا میں حقوق کی ادائیگی کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ راحت کی جگہ تو اللہ میاں نے مزے کی جگہ جنت بنائی ہے، دنیا حقوق کی ادائیگی کی جگہ ہے۔ اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اسلام کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، سب کا حق ہے انسان پر، اور حق کی ادائیگی کے لیے وہ آیا ہے۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے حقوق بیان فرمائے نا، وہاں یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ دیکھو فلاں فلاں بری صفت، فلاں فلاں بری عادت، یہ ایسی خرابی ہے کہ جن میں یہ بری عادتیں پیدا ہو جائے نا، پھر وہ حقوق ادا نہیں کر سکتے، نہ وہ اللہ کا حق ادا کریں گے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر پائیں گے، نہ اسلام کا حق ادا کر پائیں گے، نہ انسانوں کا حق ادا کر پائیں گے اگر ان میں یہ بری صفات موجود ہوں گی۔ اس میں آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بخل کا تذکرہ کیا کہ دیکھو جس میں بخل ہوگا نا، بخل کیا وہ میں عرض کرتا ہوں، کہا وہ کسی کا حق بھی ادا نہیں کر سکے گا، نہ اللہ کا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ عام مسلمانوں کا، نہ انسانوں کا۔ اور اللہ رب العزت کا عجیب ضابطہ قاعدہ ہے، سورہ حشر میں اللہ نے اس کو بیان کیا کہ جب آدمی اللہ کے حق ادا نہیں کرتا، اللہ کی ذات کو بلاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اپنی ذات سے بھی غافل کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے حق بھی ادا نہیں کر پاتا، اپنی زندگی بھی اس کی مزے میں نہیں رہتی اگر وہ اللہ کے حق کو صحیح سے ادا نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایسا ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا نتیجے کے طور پہ؟ پھر انہوں نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا۔ تو اس میں سے ایک بری صفت جس کی وجہ سے آدمی اللہ کا حق ادا نہیں کر پاتا وہ بخل ہے۔ بخل کیا ہے؟ انسان کے ذمے جو حق واجب ہے مال کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے، اس کو پورا ادا نہ کرنا، یہ بخل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن آدمی بخیل نہیں ہو سکتا بخیل۔ جیسے حدیث میں آتا ہے مومن بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہے تو اس میں سخاوت ہوگی، ایمان ہے تو اس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ جیسے جیسے ایمان میں کمی آتی ہے ایسے ایسے آدمی کے اخلاق بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے ایمان میں کمی آتی ہے ایسے ایسے اس میں سے سخاوت کے جراثیم مرنا شروع ہوتے ہیں۔ اتنی عجیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث آپ کی آتی ہے، میں آپ کو سناؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دیکھو سخی ہے نا، سخی یہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، یہ جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، یہ لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل
کہا اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں روزانہ۔ کیا کرنے آتے ہیں بھائی؟ بس وہ ایک دعا مانگنے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں، ایک دعا مانگتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہا وہ روزانہ صبح آ کے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے نام پہ خرچ کر رہا ہے نا اس کو بدلہ دے دے اس کا، اور جو روک کے رکھ رہا ہے کہا اس کا مال برباد کر دے۔ کہا بس یہ دعا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں روز صبح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا دیکھو پھپھی، تم اگر اللہ کے نام پہ گن کے دو گی نا اللہ کی طرف سے بھی گن کے ملے گا، اور اگر تم بہانے تراشو گی کہ میں اپنا مال کیسے بچا سکتی ہوں خرچ کرنے سے تو اللہ کی طرف سے بھی احتیاط شروع ہو جائے گی بھائی، پھر تمہیں فوری نہیں ملا کرے گا۔ تو کیا کرو، جتنا ہو سکے تھوڑا اللہ کے نام پہ دیتے رکھو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ دیکھو اگر تمہیں عمل شروع کرنا ہے نا تھوڑے سے شروع کر دو۔ آپ نے فرمایا جہنم سے بچنا شروع کر دو، جہنم کی آگ سے، اگرچہ یہ بچنا آدھی کھجور صدقہ کرنے سے کیوں نہ ہو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور تمہارے پاس ہے نا دو اللہ کے نام پہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کے اعتبار سے آپ کے ناظم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس ہوتا تھا، وہ خرچ کیا کرتے آپ کی طرف سے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا اور آپ کے پاس نہ ہوتا آپ کسی سے قرض لے لیتے کہ لاؤ بھائی قرض دے دو، ابھی فلاں ضرورت ہے، آئے گا تمہیں دے دیں گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال دے خرچ کیا کر بھائی، اور اللہ رب العزت سے جو عرش والا ہے اس سے کمی کا خوف نہ کھایا کر، دے اللہ کے نام پہ دیتا رہے۔ تو کہا وہ پہلی صفت، اس سے پہلے جو پچھلی صفت تھی وہ پچھلے درس میں گزر گئی کہ اللہ رب العزت کا حق وہ ادا نہیں کر سکتا جس میں تکبر ہوتا ہے، اور میں اس پہ آپ سے بات کر چکا ہوں۔ اب کہا کہ جس میں بخل ہوگا نا وہ بھی حق کی ادائیگی نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کا بخل 2 طرح کا ہے، ایک مال کا بخل ہے یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے، ایک علم کا بخل ہے یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ تمہیں کوئی بات آتی ہے نا لوگوں کو بتاؤ۔ یہود اس کے علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جانتے تھے، میں کئی دفعہ اس موضوع پہ آپ سے بات کر چکا ہوں۔ قرآن کریم نے اس کے لیے کیا تعبیر ارشاد فرمائی کہ وہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے نا ہزاروں کے مجمع میں کہ یہ میرا بیٹا ہے، بھائی 1000 بچے جمع ہوں، 1000 بچے، ان میں سے آدمی سے کہا جائے اپنے بیٹے کو پہچانو تو وہ ایک نظر میں دیکھ لے گا یہ میرا بیٹا ہے، پہچان لے گا۔ کہا ایسے یہ یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے، ایسی نشانیاں اللہ نے قرآن کریم پچھلی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچتے فوراً یہ یہود کے بڑے بڑے علماء کے کہتے کہ بھائی یہی ہے وہ جن کا تم انتظار کر رہے ہو، فوراً ایمان لے آؤ۔ انہوں نے چھپائی ساری چیزوں کو، کہا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نے تمہیں علم دیا تم نے اس کو چھپایا تم نے اس کو۔ اور حدیث میں آتا ہے بھائی کسی عالم کو ایک مسئلہ معلوم ہو اور اس وقت امت کو اس مسئلے کی ضرورت ہو اور وہ عالم وہ مسئلہ نہ بتائے، کل قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی کہ تمہیں مسئلہ معلوم تھا تم نے کیوں نہیں بتایا۔ اور مسئلہ بتانے کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفت بیان کی کہ وہ کسی کے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں، پھر جو کہتا رہے ٹھیک ہے۔ تو کہا اگر بخل ہے نا بخل تو تم اللہ کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے۔ کہا الذین یبخلون، خود بھی بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، یا تو اپنے قول سے یا اپنے طرز سے کہ میاں ہم سے سیکھو پیسہ کیسے بچاتے ہیں، ہم سے سیکھو۔ یہ یہود انصار کے پاس آ گئے۔ اب عجیب بات ہے، انصار میں 2 قبیلے تھے،
اوس اور خزرج ہمیشہ لڑتے رہے، آپس میں لڑتے رہے، جیسے عربوں کا ایک مشہور ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صلح ہو گئی ان میں۔ یہ بل کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہجرت کا کہا، تشریف لائیں، ہم آپ کا خیال کریں گے۔ ساری لمبی چوڑی بات ہے۔ صحابہ آنا شروع ہوئے مدینہ طیبہ، انصار نے مہاجرین کے استقبال کے لیے وہ منظر پیش کیا کہ اس سے پہلے کبھی آسمان زمین نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا، کہ مہاجرین کو لگا ہی نہیں کہ ہم اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہیں۔ ایسا کھلی باہوں سے استقبال کیا، اپنے گھروں میں جگہ دی، کاروباروں میں جگہ دی، اپنا مال خوب لگایا انصار نے۔ میں نے پہلے بھی کبھی آپ سرچ کیا ہوگا، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معرکے ہیں نا، غزوات، ان کو دیکھ لیں، ہمیشہ اس میں انصار کی تعداد مہاجرین سے زیادہ ہے۔ ہمیشہ شہداء میں انصار کی تعداد مہاجرین سے زیادہ ہے۔ یہ زیادہ تھے نا بھائی، ہر وقت کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مال لگانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لگانے کے لیے۔ تو یہ یہود ساتھ رہتے تھے، انہوں نے آ کے کہیں انصار سے کہا کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے، ایسے کوئی خرچ کرتا ہے؟ بھائی ذرا خیال کرو، ایسا نہ ہو تم بھی کہیں فقر و فاقے کے اندر پڑ جاؤ۔ اللہ میاں نے اس پر یہ اتار دی، کہہ رہے خود تو بخل کرتے ہی ہو، لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک آدمی اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہے، کرنے دو اس کو۔ تو قال الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، نہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، مال چھپاتے ہیں تاکہ رشتہ داروں کو پتہ نہ چل جائے کہ آج کل ان پہ بڑا مال برس رہا ہے، پھر وہ مانگنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس پر بھی کئی دفعہ آپ سے بات کی کہ آدمی اپنے رشتہ داروں پہ اس لیے خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ ایک دفعہ ہمارا گھر انہوں نے دیکھ لیا تو ہمیشہ آ جائیں گے۔ اجنبی پہ خرچ کر دیتا ہے، کیوں خرچ کر دیتا ہے؟ کہ ایک دفعہ خرچ کریں گے چلا جائے گا، اس کو بھگانا آسان ہے۔ اپنے کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس اتنی وسعت ہے، پھر ہر موقع پر ہمارا دروازے پر کھڑا ہوگا، ہم کیا کریں گے؟ ہمارے بھی تو بچے ہیں۔ تو کہا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو ان کو دیا ہے نا، کہاں سے دیا؟ من فضلہ، اپنے فضل سے دیا۔ آدمی کوئی اس کا مستحق تھا، اللہ نے اپنے فضل سے دیا، کہا اس کو تم چھپاتے ہو۔ دیکھو اس میں یہ تعلیم بھی آ گئی کہ نعمت جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، کبھی اس کو اپنا ذاتی حق نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا حق تھا، مجھے ملنا تھا، میرا اتنا وسیع تجربہ ہے، میری ایسی محنت ہے، میری ایسی گڈ ول ہے، یا علم کے اندر کہ میں نے ایسی محنت سے پڑھا ہے، یوں میں نے کیا، کہیں اللہ کو پسند نہیں ہے بھائی، کہو اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ مکہ معظمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کے سامنے ہے سارا قصہ، کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے گویا نکالے گئے نا، جان کے لالے پڑ گئے، نکالے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور 8 سال نہیں گزرے، کتنے؟ 8 سال، کہ مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ، 8 سال نہیں گزرے یار، 8 سال آپ دوبارہ آ گئے مکہ معظمہ کے اندر۔ کیسی شان سے آئے کہ اب مکے والوں کو اس کا خوف ہے کہ میاں وہی ہوگا ہمارے ساتھ جو زندگی بھر ہم نے کیا ہے۔ اب مکے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کو یاد آ رہا ہے نا میں نے کیا کیا تھا۔ حضور نماز پڑھ رہے تھے، میں نے اوجڑی ڈالی تھی آپ کی گردن پر، میں نے کپڑے کا پھندا ڈالا تھا، میں نے ساحر کہا تھا، میں نے کذاب کہا تھا، ہاں میرے کہنے پر ان کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی تھیں، اور پتہ نہیں میں نے کیا 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 تھا۔ اب سب آدمی سوچ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تواضع سے کیا ہے کہ آپ کی پیشانی اونٹ کے کوہان سے لگی جا رہی ہے، ایسے جھکے سر سے آپ مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوتے ایسے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے سے کیے گئے وعدے کو پورا کر دیا، پورا کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ منظر اللہ میاں کو پسند ہے کہ کوئی نعمت آ جائے نا، اللہ آپ نے دی، میرا کیا کمال اس میں، میرا کیا کمال، آپ نے دی ہے، میں ہوں کون؟ وہ سورہ نمل میں آتا ہے نا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لشکر لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اپنا مجمع، اور آپ جانتے ہیں ان کی حکومت کس طرز کی تھی، جنات بھی ان کی رعایا میں شامل، ہاں،
اور انسان بھی ان کی رعایا میں شامل، جانور بھی ان کی رعایا میں شامل، ہوا بھی ان کے لیے مسخر، صبح یہاں ہے شام وہاں ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا دیکھو بلقیس آ رہی ہے، اس کا تخت ہے، یہ تخت یہاں چاہیے مجھے، بولو کون لاتا ہے؟ کون لاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک بڑے دیو نے، عفریت من الجن نے کہا کہ سلیمان تمہاری مجلس ختم نہیں ہوگی کہ تخت یہاں آ جائے گا، تمہاری مجلس ختم ہونے سے پہلے آ جائے گا۔ اچھا کوئی اور؟ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اس آدمی نے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، آصف بن برخیہ اس کا نام ہے، سلیمان علیہ السلام کے وزیر، انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام آپ کی پلک جھپکے گی نہیں، تخت یہاں ہوگا، پلک جھپکنے سے پہلے یہاں ہوگا، اور آ گیا۔ اب جب اس نے دیکھا نا فلما رآہ مستقرا عنده، دیکھا کہ تخت آ گیا ہے، قال ھذا من فضل ربی، کہ اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں اس میں۔ اور کہا یہ فضل کیوں ہے؟ لیبلونی، میری آزمائش کے لیے کہ شکریہ کرتا ہوں ناشکری کرتا ہوں، اور اگر میں شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی کہ میری دعا پہ یہ تخت یہاں سے اٹھ کے یہاں آ گیا، تو میں کوئی احسان نہیں کروں گا، شکر کرے گا آدمی اسی کو فائدہ ہوگا، اللہ کو کیا فائدہ شکر کرنے سے؟ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور اگر کوئی ناشکری کرے گا، یوں کہے گا میں نے کیا، میرا پروردگار بڑا مستغنی ہے بھائی، بڑا مستغنی ہے، بڑا محترم، بڑا معزز ہے۔ تو اللہ میاں کو یہ صفت پسند ہے، کوئی نعمت بھی آیا نہ کہو اللہ نے دی ہے، بھائی اللہ نے کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب اللہ نے دیا تو چھپاتے کیوں اس کو؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو تمہیں اپنے فضل سے دیا اس کو چھپاتے ہو نا، اس پہ اللہ تم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں مال بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، نہ مال چھپانا چاہیے نہ علم چھپانا چاہیے۔ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدو اپنا واقعہ لکھتے ہیں، حضرت کی تصنیفات بہت مشہور ہیں، بہت لکھا۔ اچھا تصنیف جو لکھنے لکھانے کا کام ہوتا ہے نا، وہ یکسوئی چاہتا ہے، کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، آدمی سکون سے کہیں بیٹھا ہو۔ اس میں اگر کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائے کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ بتاؤ، تو آدمی کو غصہ آتا ہے کہ یار میں کام کر رہا ہوں، یہ سر پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو کہا مجھے میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو اگر تم کوئی اہم کام کر رہے ہو، اس میں اگر کوئی آدمی تمہارے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا نا، کام چھوڑ کے پہلے اس کی سن لو۔ کیوں سن لو بھائی اس کی؟ اللہ نے بھیجا ہے اس کو، تمہارے ذمہ ہے اس کو بتانا، پہلے اس کا حق ادا کر دو۔ تم سے پوچھنے آیا پہلے اس کا حق ادا کرو، بالکل غصہ کیے بغیر۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ کو ایسے ہی دیکھا۔ تو کہا کہ تم نہ علم چھپاؤ گے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، نہ مال چھپاؤ گے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ہاں حفاظت کی نیت سے اگر تم نے اپنا مال چھپایا ہے، اس پر کوئی مؤاخذہ تم سے نہیں ہے، نیت پہ فیصلے۔ اپنی خود پر جو فتوحات ہو رہی ہیں وہ ہر ایک کو سنانی نہیں چاہیے۔ اپنے لوگ اگر ہیں ان سے آدمی کہہ سکتا ہے بھائی کوئی ضرورت ہے تو میں حاضر، کہہ دینا مجھ سے، اور کبھی منع کرنا ہے تو طریقے سے منع کرنا۔ تو کہا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے جو نعمتیں ان کو دی ان کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اچھا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے ناشکروں کے لیے اللہ نے ذلتناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اچھا اور کون سے لوگ ہیں جو اللہ کو پسند نہیں؟ کہا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے، اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے، دکھانے کے لیے خرچ کرتے۔ اچھا دکھانے کے لیے کون خرچ کرتا ہے؟ بھائی یہ اللہ جانے بندہ جانے، ہم کسی پر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ہاں اپنی ذات پر آدمی کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نیک عمل کے اندر ریا آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے ارشاد فرمایا دیکھو بھائی جس سے واسطہ پڑھنے والا ہے وہ بہت باریک بین ہے، دل کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے، اس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا۔ اپنی نیت آدمی پکی رکھے، دوسرے کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کرے۔ دیکھیں جیسے اس کو غور سے سنیں، آج اگر میں کسی کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کسی بھی مجلس میں، اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، کل اللہ کے ہاں مجھے اس جملے کا حساب دینا ہے، یہ طے ہے۔
وہ جملہ حضرت مفتی صاحب کا ہے یا کوئی کا ہے؟ میں نے اگر کسی کے بارے میں جملہ کہہ دیا جھوٹ، مجھے اس کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا کہ دیکھو تم کسی کی غیبت نہیں کرو گے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ واقعی عیب اس کے اندر ہو تو آپ نے کہا تبھی تو غیبت ہے. اگر وہ عیب اس میں ہے ہی نہیں اور تم لوگوں میں بیان کرتے پھر رہے ہو، یہ تو بہتان ہے اور سری گناہ ہے. تو جیسے کسی کے بارے میں کچھ کہنا یہ گناہ ہے، ایسے کسی کے بارے میں غلط گمان قائم کر لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. قرآن نے کہا ان بعض الظن اثم، ہمیں ہر ایک کی طرف سے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے. ہاں اپنی طرف سے ہمیشہ محتاط رہنا ہے، شک میں رہنا ہے ہمیشہ. سمجھ رہے نا؟ تو کہا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے. کہ شرک اصغر کیا ہے؟ کا ریا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے مشرک ہے. من صام یرائی اشرک، دکھاوے کے روزے رکھتا ہے مشرک ہے. اور کچھ بھی نہ ہو تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے یہ اعلان تو ہونا ہے کہ دیکھو ہمارے یہاں سے تو اسی کو ملے گا جس نے خالص ہمارے لیے کیا ہے. ہمارے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہے، ہم سارا عمل اس کے حوالے کرتے ہیں، جا بھائی اس سے بدلہ لے لے اس سے بدلہ لے لے اس سے بدلہ. آپ صحابہ کے بعد والوں کی تاریخ اٹھائیں نا، اس قدر اخفا ہے اپنے عمل کا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا کس نے. اس قدر اخفا. ایک ایرانیوں سے یا رومیوں سے کہیں لڑائی ہو رہی تھی، اس میں جب لڑائی ختم ہو گئی مسلمان فتح حاصل کر چکے، غنیمت کا مال جمع ہو رہا تھا. اس میں ایک آدمی وہ بادشاہ کا بڑا سا جو تاج ہوتا ہے نا، تاج جس میں ہیرے ہی ہیرے لگے ہوتے ہیں، وہ لے کر آیا کہیں اور منہ پہ کپڑا ڈال کے. امیر نے کہا شکل تو دکھا دو اپنی، کون ہو تم؟ اتنی بڑی چیز تم اٹھا کے لائے، تم نے اس کو چھپایا نہیں. کہا جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، تمہیں بتانے کی مجھے ضرورت نہیں کہ میں کون ہوں. اتنا اپنے عمل کا اخفا، پتہ نہ چلے کسی کو. تو کہا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، کہا وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے. اور آگے عجیب بات کہی ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، کہ جس کا شیطان ساتھی بن جاتا ہے نا، شیطان بڑا برا ساتھی. کیا مطلب شیطان ساتھی بن جاتا ہے؟ شیطان اس طرح کے مشورے دیتا ہے، انجام کار آدمی برباد ہو جاتا ہے. آدمی کو برباد کرنے والے اس کو مشورہ دینے والے ہوتے، مشورہ دینے والے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو اس کو دیکھ لو کہ تم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ. اور آپ شروع سے اس کو دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی اس رخ پہ تربیت فرمائی کہ دیکھو تمہیں اپنا کوئی بڑا طے کرنا ہوگا. بڑا، اس کو سنیں، کوئی معاملہ پیش آ جائے نا، تم اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرو گے، فوراً اپنے بڑے کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو یہ معاملہ پیش آ گیا، بولے کیا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے، صحابہ کرام پر کوئی بھی حال آتا فوراً دوڑ لگاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ آ گیا ہے، بولے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، پھر صحابہ مختلف جگہوں پہ چلے گئے. وہ صحابہ امت کے بڑے بن گئے، جس کا جو مسئلہ آتا وہ صحابی کی خدمت میں مسئلہ پیش کر دیتا. یہ ہوتا رہا، یہی سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. تو کہا ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، کہ جس کا شیطان مصاحب بن جائے، دوست بن جائے، اس کو الٹے سیدھے مشورے دینے لگے. قرآن میں آتا ہے نا من شر الوسواس الخناس، جو دلوں میں وسوسے پھونکتے رہتے ہیں یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے. تو کہا فساء قرینا، کہا یہ بہت ہی برا ساتھی ہوتا ہے، بہت ہی برا دوست ہوتا ہے. دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی، کیا یہ کہ اللہ سے مانگو اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے دوست سے، دکھنے میں دوست ہے مکار، مکار ہے،
اس کا کرتا کیا ہے؟ عیناہ ترایانی، اس کی آنکھیں مسلسل میری طرف لگی ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. وقلبہ یرعانی، اس کا دل میری ٹو میں لگا رہتا ہے. اچھا، ان رہا حسنۃ دفنہا، میری کوئی نیکی دیکھتا ہے چھپا دیتا ہے، لوگوں تک جانے نہیں دیتا. وَإِنْ رَأَىٰ سَيِّئَةً أَفْشَاهَا، کوئی برائی دیکھتا ہے لوگوں میں گاتا پھرتا ہے، فلاں تو یہ کرتا ہے، فلاں نے یہ کر دیا. کہا پناہ مانگو، اللہ تمہیں مخلص دوست دے. مخلص دوست کون ہوتا ہے؟ کہ اگر آپ نے غلط کیا تو وہ آپ کو بتایا یار تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا، آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا اگر واقعی مخلص ہے تو کہا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، جس کا شیطان مصاحب بن جاتا ہے فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ تو بہت ہی برا دوست ہے. اچھا، آگے ترغیب دی کہ کیوں ان برے عملوں میں لگتے ہو، ہم تمہیں اچھے عمل بتاتے ہیں وہ کر لو. وَمَا رَأَ عَلَيْهِمْ، کہا ان کا کیا جاتا، ان پر کیا مصیبت آ پڑتی، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے، ان کا کیا جاتا، کیا مصیبت ان پہ پڑ جاتی. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے جو ان کو دیا تھوڑا تھوڑا اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے رہتے، کیا جاتا ان کا، کر لیتے نا ایسا، ہمیشہ ہمیشہ کی نجات حاصل ہو جاتی، ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانیوں سے بچ جاتے. اور سنو وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ کی ذات عالی سب کو جانتی ہے، کون اچھا کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے اللہ جانتے ہیں. دنیا میں آخرت میں اللہ رب العزت اس کا بدلہ دے دیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی جو کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک و رسولک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.